جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، دعائے مدینہ، دعائے مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ انشاءاللہ امیر اہل سنت کی عطا کردہ نیتوں میں سے چند ایک نیتیں کر لیتے ہیں کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں لے جاتی ہے۔ تو جتنی نیتیں اچھی ہوں گی تو ثواب میں بھی اتنا ہی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اولاً تو یہی نیت کر لیتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ جب صلو علی الحبیب کہا جائے گا تو کہنے والے کی دل جوئی کی نیت سے بلند آواز سے درود پاک پڑھوں گا۔ بلا وجہ کپڑے یا بدن سہلانے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے توجہ سے کان لگا کر بیان سنوں گا۔ ضرورتاً سمٹ کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ بیان کے بعد آگے بڑھ کر مصافحہ، سلام اور انفرادی کوشش کروں گا، بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت، قاسم نعمت، سراپا جود و سخاوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ چنانچہ سرکار مدینہ منورہ، سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ منقول ہے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک نوجوان تھا جو متقی پرہیزگار تھا اور مسجد میں کثرت سے آتا جاتا تھا۔ اس سے ایک عورت محبت کرتی تھی،
ایک مرتبہ اس عورت نے اسے اپنے پاس بلایا، یہاں تک کہ وہ اس کے ساتھ خلوت میں آ گیا۔ پھر اسے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا خیال آیا، وہ غش کھا کر گر گیا۔ اس عورت نے اسے وہاں سے اٹھا کر اپنے دروازے پر ڈال دیا۔ پھر اس نوجوان کا والد آیا اور اسے اٹھا کر اپنے گھر لے گیا، لیکن نوجوان تھا کہ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا اور وہ مسلسل کانپ رہا تھا، یہاں تک کہ اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی تجہیز و تکفین، یعنی اس کو جنازہ ہوا، اس کو دفن کر دیا گیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو صبح جب اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو آپ نے کہا کہ اس نوجوان کا انتقال ہوا تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو لوگوں نے آپ کی مصروفیات اور دیگر معاملات کا تذکرہ کیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پہ جانا ہے۔ چنانچہ آپ قبرستان اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور اس کی قبر کے کنارے کھڑے ہو کر یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، ترجمہ کنز الایمان: اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو جیسے ہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی تو قبر سے آواز آئی، اے امیر المومنین، بے شک اللہ تعالی نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی اور وہ مجھ سے راضی بھی ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا دھوکہ اور سب سے بڑی جرت یہ ہے کہ گناہگار بندہ اپنے گناہ پر ندامت کا اظہار کیے بغیر اللہ عز و جل سے عفو کی امید رکھے، عمل کیے بغیر جزا کا انتظار کرے اور حد سے بڑھنے کے باوجود اللہ عز و جل سے مغفرت کی تمنا کرے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کتنا عجیب دور ہے کہ علم ہونے کے باوجود بھی بندہ کتنی جرت کے ساتھ رب تعالی کی نافرمانی کرتا ہے، جبکہ جس کو علم ہو اس کا خوف زیادہ بڑھتا ہے۔ خود قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات تو دیکھی جاتی ہے کہ اگر ہم اپنے علماء، صحابہ علیہم رضوان اور ان کے بعد والے علماء کرام رحمہم اللہ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات روشن ہوتی ہے کہ خوف خدا عز و جل کا ان پر بہت ہی زیادہ غلبہ رہا کرتا تھا، یہاں تک کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو قطعی جنتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے آپ نے یہ بشارت بھی سنی کہ اے صدیق آپ جنتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی خوف کا کس قدر غلبہ ہوتا
کہ آپ فرماتے کہ کاش میں کسی مومن کے سینے کا ایک بال ہوتا، میں انسان نہ ہوتا۔ اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی خوش نصیبوں میں شامل کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر آپ جنتی ہیں، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف خدا کا علم کہ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ عمر ہلاک ہو جائے گا اگر اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے کہ کاش مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہ کیا جائے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے۔ تو یہ کس قدر یوں سمجھ لیے کہ دلیری کی بات ہے کہ سب کچھ علم رکھنے کے باوجود بھی ہم گناہوں سے باز نہیں آتے۔ نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، اگر رمضان کا مہینہ پایا لیکن رمضان کا مہینہ روزے میں گزارنے کے باوجود بھی گناہوں سے باز نہیں آتے۔ تو اے کاش ہم اپنے ظاہری وجود پر غور کرنے کی عادت ڈالیں کہ ہم جس رب کریم کی نافرمانیاں کر رہے ہیں اس کا قہر و غضب کس قدر زیادہ ہے کہ اگر نافرمانیاں کی، گناہ کیے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان گناہوں کے سبب رب تعالی ناراض ہو جائے اور وہ ہمیں اگر گرفت فرما لے گا تو قبر اور حشر میں ہماری کس قدر ذلت و رسوائی ہوگی اور کس قدر ہمیں سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو جو اپنے ظاہری وجود کو پیش نظر رکھ کر رب تعالیٰ کے قہر و غضب سے ڈرانے کی کوشش کر جائے، بسا اوقات وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ جیسا کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ جہنم میں لے جانے والے اعمال میں نقل ہے، ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے قریب ایک چراغ جل رہا تھا، اچانک ان کے دل میں گناہ کا خیال آیا، اپنے نفس سے کہنے لگے کہ میں اپنی انگلی اس چراغ کی بتی پر رکھتا ہوں، اگر تو نے اس پر صبر کر لیا تو میں اس گناہ کو کرنے میں تیری بات مان لوں گا۔ پھر جب انہوں نے اس بتی پر اپنی انگلی رکھی، بے قرار ہو کر چیختے ہوئے کہنے لگے اے دشمن خدا، جب تو دنیا کی اس آگ پر صبر نہیں کر سکتا جسے 70 مرتبہ بجھایا گیا ہے تو جہنم کی آگ پر کیسے صبر کرے گا؟ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی اگر کوئی اپنے نازک بدن پر غور کرے تو کس قدر ہماری کمزوری ہے کہ معمولی سے مچھر کا کاٹنا برداشت نہیں ہوتا، ذرا گرمی بڑھ جائے تو بے چین ہو جاتے ہیں، ذرا سردی بڑھ جائے تو بے قرار ہو جاتے ہیں، کوئی کھانے پینے کے معاملات میں 19-20 ہو جائے تو سارا جسم کا وجود ہی درم برم ہو جاتا ہے۔ اس قدر بڑا کمرہ ہو، اگر اچانک لائٹ چلی جائے اس بڑے سے کمرے میں ہمیں خوف محسوس ہونے لگتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹھ گئے، تو ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جب گناہگار کو اس کی قبر میں رکھا جائے گا تو اس پر سانپ اور بچھو مسلط کر دیے جائیں گے، جہنم کی آگ اس کی بھڑکا دی جائے گی، وہ کفن جسے بہت ہی صاف ستھرا اور نیا اجیالہ کفن پہنایا جاتا ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ گناہگار کو اس کی قبر میں اس کا کفن جہنم کے کفن سے تبدیل کر دیا جاتا ہے، آگ کے کفن سے تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی اپنے نازک بدن پر غور کر کے اسی کا تصور لائے کہ آج میں تو دنیا کی اس معمولی سی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا، اگر گناہوں کے سبب مجھے قبر اور حشر میں جہنم کی آگ کا سامنا کرنا پڑا تو میرا کیا بنے گا؟ ہمارے اسلاف بزرگان دین کے معمولات دیکھیے کہ وہ اپنے آپ کو ڈرانے کے لیے ایسی نشستیں مقرر فرماتے، ایسے بیانات سنتے کہ جن سے ان کے دل میں خوف خدا عز و جل طاری رہتا
آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ جاتے اور اپنے آپ کو اللہ کے غضب سے ڈرایا کرتے تھے۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اے کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں ڈر والی کچھ باتیں سنائیں۔ حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے امیر المومنین، اگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ قیامت کے دن 70 انبیاء کرام علیہم السلام کے عمل لے کر بھی آئیں تو قیامت کے احوال دیکھ کر انہیں حقیر جاننے لگیں گے۔ اس پر امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سر کو جھکا لیا۔ جب افاقہ ہوا ارشاد فرمایا، اے کعب رضی اللہ تعالی عنہ مزید سنائیں۔ انہوں نے عرض کی، اے امیر المومنین، اگر جہنم میں سے بیل کے ناک جتنا حصہ مشرق میں کھول دیا جائے تو مغرب میں موجود شخص کا دماغ اس کی گرمی کی وجہ سے ابل کر بہہ جائے۔ اس پر امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ دیر کے لیے سر جھکا لیا، پھر جب افاقہ ہوا ارشاد فرمایا، اے کعب رضی اللہ تعالی عنہ اور سنائیں۔ انہوں نے عرض کی، اے امیر المومنین، قیامت کے دن جہنم اس طرح بھڑکے گا، کوئی مقرب فرشتہ یا نبی مرسل ایسا نہ ہوگا جو گھٹنوں کے بل گر کر یہ نہ کہے رب نفسی رب نفسی، یعنی اے رب عز وجل آج میں تجھ سے اپنی بخشش کے علاوہ کچھ نہیں مانگتا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تصور کی بالکنی میں اگر جھانک کر دیکھیں تو قیامت کا وہ 50,000 سال کا دن جب سورج 1.25 میل پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اس تانبے کی دہکتی ہوئی زمین پر بندے کو ننگے پاؤں کھڑا کیا جائے گا، اعمال نامے پیش ہوں گے۔ اور اعمال نامے کس صورت میں پیش ہوں گے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس دن زبانوں کو مہر لگائی جائے گی۔ جن اعضاء سے گناہ کیے ہوں گے وہ اعضاء گناہوں کی گواہی دے رہے ہوں گے۔ کتنی بے بسی کا عالم ہوگا کہ آج کوئی ایسی بات اگر ہمیں کہیں پیش کرنی ہو تو دیکھا جاتا ہے کہ ذرا سا معاملے کو چھپانا چاہیں تو چھپا لیتے ہیں، کوئی ایسی سورس لگانا چاہیں تو سورس لگ جاتی ہے۔ لیکن کتنی بے بسی کا عالم ہوگا کہ اعمال نامے میں وہ باتیں ظاہر ہو رہی ہوں گی جو لوگوں کو معلوم نہ ہوں گی، جو لوگوں کو معلوم نہ ہوں گی۔ اور آج اگر 4 6 8 10 افراد میں ہماری کوئی کمزور بات ظاہر ہو جائے تو ہم اس بات کی شرمندگی میں ہی پانی پانی ہو جاتے ہیں۔ تو قیامت کے اس امتحان، قیامت کے اس سوال جواب، قیامت کے اس میزان کا تصور لائیں کہ جب ساری مخلوق جمع ہوگی، ماں باپ بھی ہوں گے، دوست احباب بھی ہوں گے، رشتہ دار بھی ہوں گے، پیر بھائی بھی ہوں گے، پیر و مرشد بھی ہوں گے، سرکار غوث اعظم بھی ہوں گے، حضور داتا گنج بخش علی حجویری بھی ہوں گے، خواجہ غریب نواز بھی ہوں گے، سرکار اعلیٰ حضرت بھی ہوں گے۔ ان ہستیوں کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام، انبیاء کرام اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی بھی ہوگی۔ اور اس عالم میں اگر ہمارے نامہ اعمال کو جب پیش کیا جائے گا اور اس وقت اگر اعمال نامے کی کمزوریاں سب کے سامنے ظاہر ہو گئیں تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنا احتساب یہ کرنا بہت لازم ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن شرمندگی اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے سبب جہنم مقدر نہ ہو جائے۔ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی۔
ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب، آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب، آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب۔ تو ہم اگر کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت پڑھیں تو دیکھیں کہ وہ خوف خدا سے رویا کرتے تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت پڑھیں تو دیکھیں کہ وہ خوف خدا سے رویا کرتے تھے، اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کو دیکھیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو یہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے رویا کرتے تھے، اور جب کبھی ان کے سامنے کوئی ایسا تذکرہ ہوتا ان کی کیفیت ہی تبدیل ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا اللہ عز و جل اولین و آخرین کو ایک ٹیلے پر جمع فرمائے گا، پھر فرشتے نازل ہو کر صفیں بنائیں گے، اس کے بعد اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا اے جبرائیل علیہ السلام جہنم کو لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کو اس طرح کھینچیں گے کہ 70,000 لگاموں سے اس کو کھینچا جا رہا ہوگا، پھر جب جہنم مخلوق سے 100 برس کی راہ پر پہنچے گی تو اتنی اس کی شدت پیدا ہوگی، اس کی اتنی تیز بھڑک پیدا ہوگی جس سے مخلوق کے دل دہل جائیں گے۔ پھر جب دوبارہ بھڑک پیدا ہوگی ہر مقرب فرشتہ نبی مرسل گھٹنوں کے بل گر جائے گا، پھر جب تیسری مرتبہ بھڑکے گی تو لوگوں کے دل گلے تک پہنچ جائیں گے، عقلیں گھبرا جائیں گی، یہاں تک کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام عرض کریں گے یا رب میں تیرے خلیل ہونے کے صدقے سے صرف اپنے لیے سوال کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام عرض گزار ہوں گے یا الہی عز و جل میں اپنی مناجات کے صدقے صرف اپنے لیے سوال کرتا ہوں، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام عرض کریں گے یا الہی عز و جل تو نے مجھے جو عزت دی اس کے صدقے میں صرف اپنے لیے سوال کرتا ہوں، اس مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے سوال نہیں کرتا جس نے مجھے پیدا کیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا کیسا غضب ہوگا، کس قدر آزمائشیں ہوں گی کہ یہ ہمارے اسلاف ہمارے بزرگان دین جب ان تصورات کو اپنی کیفیت میں لاتے ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ رو رو کر اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتے اور اپنی بخشش اپنی مغفرت کا سوال کر کے اس رب کریم عز و جل کی بارگاہ میں اس جہنم سے آزادی کا سوال کرتے تھے کہ جس میں لمحہ بھر بھی جانے کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ڈر والوں کے لیے، اپنے سے خوف رکھنے والوں پر خصوصی کرم کی بارشیں نازل فرماتا ہے کہ ہمارے پیارے پیارے آقا
مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ایک شخص اپنی جان پر گناہوں کے ذریعے ظلم کیا کرتا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا، اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، میری راکھ پیس کر ہوا میں اڑا دینا۔ اللہ عز و جل کی قسم، اگر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عذاب دینا چاہا تو ایسا عذاب دے گا جو اس نے کسی کو نہ دیا ہوگا۔ بس جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی وصیت پر عمل کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو حکم دیا کہ اس کے جو اجزاء تجھ میں ہیں ان کو جمع کر۔ زمین نے حکم کی تعمیل کی، وہ بندہ کھڑا ہو گیا۔ اللہ عز و جل نے اس سے پوچھا تجھے ایسا کرنے کا کس چیز نے ابھارا تھا؟ اس شخص نے عرض کی یا رب تیرے خوف نے، اے مولا تیرے خوف کی وجہ سے میں نے یہ عمل کیا۔ روایت میں فرمایا گیا تو اس کو بخش دیا گیا۔ زندگی میں کبھی سوچ تو لیں، غور تو کر لیں، اکاؤنٹیبلٹی تو ہونی چاہیے کہ آج دنیا میں جو کاروبار کرتے ہیں اس کا اکاؤنٹس ہمارے پاس مینٹین ہوتا ہے، جو جیب میں ہماری رقم ہوتی ہے اس کو ہم مینٹین کر کے رکھتے ہیں، اپنی زندگی کا سارا حساب و کتاب ہمارا مینٹین ہوتا ہے، بلکہ آگے کی پلاننگ تک تیار ہوتی ہے کہ جناب میرا جو آنے والا مستقبل ہے اس کے بارے میں میری کیا پوزیشن ہے، میری اولاد کی کیا پوزیشن ہے، میرے گھر والوں کی کیا پوزیشن ہے، مکان کا کیا تعلق ہے، آنرشپ کا ہے یا کرائے پر رہ رہا ہوں، گاڑیاں کتنی ہیں، میرے سب بچوں کو پوری ہو جائیں گی کہ نہیں، میری بچیاں اگر چھوٹی ہیں تو جناب ان کی شادی کے معاملات میں نے پورے کرنے ہیں نہیں کرنے۔ ان تمام تر معاملات پر ہم رات دن غور کرتے ہیں، نہیں غور کرتے، نہیں سوچتے تو اپنے اعمال کے بارے میں غور نہیں کرتے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر قربان کہ آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں اپنے اعمال کا وزن کر لو اس سے پہلے کہ وزن کیا جائے۔ غور کر لیں، سوچ لیں کہ جناب میں جب رب تعالیٰ کے حضور مجھے پیش کیا جائے گا، میرے اعمال نامے کو جب کھولا جائے گا تو اس وقت میری کیا کیفیت ہوگی، میرا اکاؤنٹس کس لیول کا بنے گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اور میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رب کی رحمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص کو جہنم سے نکالا جائے گا، رب تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میں نے تجھے جہنم میں ڈالا، تجھ پر کچھ ظلم تو نہیں ہوا؟ وہ عرض کرے گا کہ مولا یقیناً یہ تیرا عدل ہی تھا، میں نے گناہ کیے جس کے سبب مجھے جہنم میں ڈالا گیا تھا، حکم ہوگا اسے دوبارہ جہنم میں ڈال دو۔ جیسے ہی وہ اپنے لیے جہنم کا حکم سنے گا، روایت میں فرمایا گیا کہ وہ دوڑتا ہوا جہنم کی طرف چلے گا، اسے بلایا جائے گا کہ اسے دوبارہ پیش کیا جائے، پوچھا جائے گا کہ تجھے جہنم میں کا حکم ہوا، لوگوں کو تو گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جا رہا تھا، تو نے جہنم کی طرف دوڑ کیوں لگائی؟ عرض کرے گا مولا ساری زندگی تیری نافرمانی کی، اب اگرچہ جہنم میں جانے کا حکم تھا، حکم تو تیرا تھا، بس یہی خیال کیا کہ آج عمل کر لوں، اس کے اس عمل کے سبب حکم ہوگا اسے جنت میں داخل کر دو۔ رب تعالیٰ کی رحمت سے امید باندھیے۔ اگر زندگی میں بتقاضۂ بشریت گناہ ہوئے تو یہ رب کی رحمت ہے، رب کی رحمت ہے کہ اس نے ہماری گرفت نہ فرمائی، یہ آنکھیں اس نے دیں، ان آنکھوں سے ہم نے وہ دیکھا جو نہ دیکھنے کا حکم تھا، لیکن رب کتنا کریم ہے کہ ہمیں اندھا نہیں کیا۔ ان کانوں سے کیا سنا، وہ سنا جس کے سننے کی ممانعت کی گئی، لیکن رب کتنا کریم ہے، اس نے ہمیں بہرا نہیں کیا۔ اس زبان سے ہم نے وہ کچھ بولا کہ جس سے بچنے کا حکم تھا، پھر بھی ہم نے وہ بولا۔ رب کتنا کریم ہے کہ ہمیں گونگا نہیں کیا۔ ہاتھوں کو دیکھ لیں، نافرمانیاں کرنے کے باوجود بھی یہ ہاتھ سلامت ہیں۔ پیروں کو دیکھ لیں، نہ جانے کیسے کیسے مقامات پر یہ اٹھتے جاتے ہیں، لیکن رب کتنا کریم ہے کہ یہ پیر ہمیں واپس نہیں لیتا۔ کیسے کیسے گناہ دن بھر ہو جاتے ہیں،
مگر گناہوں کے سبب یہ ہمارے چہرے کو سیاہ نہیں کرتا۔ کتنا کریم پروردگار ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، رب کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے نیت کر لیجئے، نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل آئندہ زندگی شریعت و سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ وہ جب کرم فرماتا ہے تو کیسی تقدیریں بدلتی ہیں۔ یہ اس کے مناظر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بکثرت ملتے ہیں کہ جو کل تک معاشرے کے بگڑے ہوئے کہلاتے تھے، معاشرے کے دھتکارے ہوئے کہلاتے تھے، لیکن دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتوں نے آج انہیں لوگوں کی آنکھوں کا تارا بنا دیا۔ آئیے میں آپ کو ایک مدنی بہار عرض کرتا ہوں۔ مہاراشٹر ہند کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا لب لباب ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی سے قبل میں مرض عصیاں میں انتہا درجے تک مبتلا ہو چکا تھا۔ دن بھر مزدوری کرنے کے بعد جو رقم ملتی، رات کو اسی سے معاذ اللہ شراب خرید کر خوب عیاشی کرتا، شور شرابہ کرتا، گالیاں تک بکتا اور والدین و اہل محلہ کو خوب تنگ کرتا۔ اس کے علاوہ میں پرلے درجے کا جواری اور بے نمازی بھی تھا۔ اسی غفلت میں میری زندگی کے ایام ضائع ہوتے جا رہے تھے۔ آخر کار میری قسمت کا ستارہ چمکا۔ ہوا یوں کہ خوش قسمتی سے میری ملاقات دعوت اسلامی کے ایک ذمہ دار اسلامی بھائی سے ہوئی۔ انہوں نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے مجھے مدنی قافلے میں سفر کی ترغیب دلائی۔ مجھ سے انکار نہ ہو سکا۔ میں ہاتھوں ہاتھ 3 دن کے مدنی قافلے کا مسافر بن گیا۔ مدنی قافلے میں عاشقان رسول کی صحبت ملی اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کے رسائل بھی سننے کو ملے، جس کی برکت یہ حاصل ہوئی کہ مجھ جیسا پاپی، پکا بے نمازی، شرابی، جواری تائب ہو کر نہ صرف نماز پڑھنے والا بن گیا بلکہ صدائے مدینہ لگانے اور دوسروں کو مدنی قافلوں کا مسافر بنانے والا بن گیا۔ الحمدللہ میری انفرادی کوشش سے اب تک 30 اسلامی بھائی مدنی قافلوں کے مسافر بن چکے، اور اس وقت میں ایک مسجد میں مؤذن ہوں اور خوب مدنی کاموں کی دھومیں مچا رہا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اللہ کی رحمت سے امید باندھتے ہوئے آئیے رجوع کیجئے، لیکن یہ یاد رکھیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے توبہ کی جو شرائط بیان فرمائی وہ یہی ہیں کہ جو کچھ ہوا اس پر ندامت ہو، اقرار ہو، اور آئندہ نہ کرنے کا عہد ہو۔ رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا لیں اور رب کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کر لیں، اور اللہ کی رحمت سے یہ امید بھی رکھیں کہ میں اگرچہ بہت گناہ گار ہوں مگر میرے رب عز و جل کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جب کوئی بندہ توبہ استغفار کرتا ہے رب کی رحمت جوش پر آتی ہے اور اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ بلکہ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو زمین بھی اس گناہ کی گواہ بنتی ہے، اعمال لکھنے والے بھی گناہ کے گواہ بنتے ہیں، اور جس مقام پر وہ گناہ کرتا ہے وہ مقام بھی اس کے گناہ کے گواہ بنتے ہیں۔ لیکن جب بندہ توبہ کرتا ہے رب کی بارگاہ میں تو اللہ کی رحمت دیکھیں کیسی برستی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اس کی توبہ قبول فرماتا ہے تو اعمال لکھنے والے فرشتوں کو بھی اس کے گناہ بھلا دیتا ہے۔ جس زمین پر اس نے گناہ کیا ہوتا ہے وہ زمین کو بھی وہ گناہ بھلا دیتا ہے، یہاں تک کہ جب قیامت کے دن وہ حاضر ہوگا تو گناہوں سے پاک و صاف ہوگا۔ تو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کی رحمت سے امید باندھتے ہوئے آئیے رب کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کریں، یہ عزم اور یہ پکا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اب ہماری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوگی، انشاءاللہ
پورے روزے رکھیں گے انشاءاللہ، بغیر کسی شرعی مجبوری کے ایک روزہ بھی قضا نہیں کریں گے انشاءاللہ، اپنی آنکھوں کو بھی حرام سے بچائیں گے۔ اور امیر اہل سنت کا جو درد ہے کہ ہر اسلامی بھائی کو جو آپ نے یہ میسج دیا ہے کہ زندگی میں یکمشت 12 ماہ، ہر 12 ماہ میں 30 دن اور عمر بھر ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر، اس کو کچھ اپنی زندگی کا کوئی ایسے شیڈول میں لائیں، اس کو کوئی شیڈول میں لائیں کہ 3 دن میرے ہر ماہ 3 دن قافلے کے لیے نکلیں، اور میں سال میں اس مہینے 30 دن کے قافلے میں سفر کروں گا، یہ میری فکس ڈیٹ ہو، اور فلاں تاریخ کو انشاءاللہ میں 12 ماہ کا سفر کروں گا۔ تو اس طرح سے کوئی شیڈول بنائیں۔ دیکھیں زندگی گزر ہی جانی ہے، خبریں ہم لوگوں کی مرنے کی سنتے ہی ہیں، اپنی بھی تو خبر عام ہونی ہی ہے نا، میسج ہمارے نام کا بھی تو کبھی چلنا ہی ہے نا کہ بھائی فلاں کا انتقال ہو گیا۔ تو جس طرح ہم کسی کے مرنے پہ حیران ہوتے کہ ارے اس کا انتقال ہو گیا، تو اپنا بھی حیران ہو رہے ہوں گے کہ ارے اس کا انتقال ہو گیا، بھلا چنگا تو تھا۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ یہی غسل ہوتا ہے، یہی کفن ہوتا ہے، یہی آخری دیدار ہوتا ہے، یہی کندھوں پہ لاتے ہیں، یہی جنازہ لے جاتے ہیں، یہی قبر میں اتارتے ہیں، مٹی ڈالی آ گئے، ختم۔ یاد کرتے ہیں، پہلے 2-3 دن روزانہ آتے ہیں، پھر ہفتے میں آتے ہیں، پھر مہینوں میں آتے ہیں، پھر سال میں آتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ یہ بھی کبھی ہمارے ساتھ تھا۔ تو یہ زندگی کا ایک سفر ہے جو سب کے ساتھ ہو رہا ہے، وہی اپنے ساتھ بھی ہوگا۔ تو بہرحال زندگی بہت مختصر ہے، تو کوئی ایسا بڑا کام کریں، کوئی ایسا بڑا کام کریں کہ جو آتے ہوئے دنوں میں ہماری یاد دلائے کہ فلاں تھا، کیسی مسجدیں بنانے کا شوق تھا اس کو، کیسے مدرسے آباد کرنے کا شوق تھا، کیسا یہ گھر گھر مدنی چینل کو آن کرانے کے لیے کوشش کرتا تھا، یہ بھی نیکی ہے الحمدللہ۔ تو ہم اس طرح سے ان مدنی کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کریں۔ دعوت اسلامی نے کبھی بھی کسی سے کوئی ایسا کاروبار نہیں کر رہا تھا کہ جناب سارا کاروبار چھوڑو اور آپ اس کام میں لگ جاؤ، اگرچہ وقت کا تقاضا ہے، وقت کا تقاضا ہے کہ انسان اپنی بہترین صلاحیتیں، اپنا بہترین ٹیلنٹ، بہترین وقت، بہترین مال یا اللہ کی راہ میں اس وقت خرچ کرے کہ جس تیزی کے ساتھ برائیاں پھیل رہی ہیں اس تیزی کے ساتھ نیکیاں نہیں پھیل رہی ہیں۔ جتنا مال برائیوں کو پھیلانے پہ خرچ ہو رہا ہے اتنا مال نیکیوں کو پھیلانے میں خرچ نہیں ہو رہا۔ نتیجہ یہی ہے کہ برائیاں بڑھتے 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 آج کس قدر غلبہ ہے۔ تو ہم سوچیں کہ اگر اس سیلاب کو نہیں روکا گیا اور ہم تو چلے کسی طرح بچا کر نکل بھی گئے، ہماری اولاد کا کیا ہوگا؟ اس کا کیا بنے گا؟ کون ان کی حفاظت کرے گا؟ کون ان کے اخلاق کو درست کرے گا؟ کون ان کی تربیت کرے گا؟ تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس معاملے میں غور و فکر کی عادت ڈالیں، اور جب غور و فکر کی عادت ڈالتے ہیں تو انسان کچھ کیلکولیشن کرتا ہے، کچھ وقت فلیکسیبل کرتا ہے اپنا کہ یار واقعی بہت ہو گئی، اب تھوڑا اس شیڈول پر بھی چلنا چاہیے۔ تو جب اس طرح کا شیڈول بنتا ہے نا، اور جب ایسی زندگی گزارنے میں انسان مصروف ہو جاتا ہے، الحمدللہ دیکھا ہے بہت کامیاب زندگی ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ ایسے ایسے سیٹھوں کو دیکھا ہے جن کو ان کے بہترین بستر پر نیند نہیں آئی، جن کو ان کی اے سی والے کمروں میں نیند نہیں آئی، بنگلوں میں نیند نہیں آئی، اسلامی بھائیوں کی بات مانی، قافلوں میں سفر کیا، مسجد کے فرش پہ نیند آ گئی اس کو۔ ایسے سیٹھوں کو دیکھا ہے کہ جس کو بہت ٹینشن تھا، ایسا ٹینشن تھا کہ کوئی دوا کارگر نہیں ہوتی تھی، اسلامی بھائیوں نے ساری دوائیاں چھڑوا دی ان کی، اور آج ماشاءاللہ وہ دین کی خدمت بھی کریں۔ لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے اپنی زندگی کو کچھ سسٹمیٹک کیا۔ تو آپ بھی کوشش کریں اور اپنے شیڈول کو اس طرح کا مینیج کریں کہ جب اجتماع کا ٹائم ہو اجتماع میں شرکت کریں۔ قرآن پڑھنے کا شوق ہے، آئیے دعوت اسلامی آپ کو قرآن بھی پڑھاتی ہے۔ علم حاصل کرنے کا شوق ہے، مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ الحمدللہ مسجد مدینہ بالغان یہ بھی یہاں قائم ہیں، ان میں شرکت کریں، ایڈجسٹ کریں اپنے آپ کو، اور وقت کی پابندی کے ساتھ آپ اجتماعات میں شرکت کو اپنا معمول بنائیں۔ تمام اسلامی بھائی نیتیں کریں کہ کم سے کم 11 جمعرات پابندی کے ساتھ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں گے۔ کون کون نیت کرتا ہے؟ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو
دعائے مدینہ میں دیتا ہوں اس کو، دعائے مدینہ میں دیتا ہوں اس کو، دعائے مدینہ، دعائے مدینہ۔